تین طلاقوں کے بعد مرد کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے، لہذا تین طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر میاں بیوی کہیں سے فتویٰ لے کے اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کا معاشرتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ تین طلاق کے بعد پھر بیوی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا یہ بالکل زنا ہے۔ ذکر کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ صاحب نے یہ بات ذکر کی تھی، اس کے بعد امام ابن القیم اور ان کے بعد دیگر جو ان کے شاگرد ہیں سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بھئی یہ فیصلہ غلط تھا ہمارے استاد کا، اب سے تین طلاقیں ہم تین ہی شمار کریں گے۔ نہیں کسی نے رجوع نہیں کیا، بلکہ ابن القیم کا کہیں نہیں ملتا۔ طلاق بدعت واقعی نہیں ہوتی، قرآن کے بالکل خلاف ہے، منہ پہ مدید مارنے والی چیز ہے۔ قرآنی استدلال اپنی جگہ کھڑا ہے، وہ نہ بھولنا کبھی۔ یہی ایک روایت محمد بن مقاتل غالباً امام ابو حنیفہ سے ہی لے کر آئے ہیں کہ اصل استدلال قرآن کا یہی ہے کہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ قانونی بات ہے، ذہن میں رکھنا، یہی بات فقہ حنفی کے علماء ذکر کرتے ہیں۔ اب ابن تیمیہ کے دور کے اندر ان کی صورتحال یہی تھی جو پاکستان انڈیا والی ہے۔ کیا تھی بھائی؟ لوگ حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قانون سازی کی تھی، اب طلاق بدعت دے کے زیادہ بڑے حرام کاموں میں جا رہے ہیں، حلالے کروا رہے ہیں، پھر طلاق حرام یعنی حلالہ کر کے بھی طلاق حرام دے، تو ایک حرام سے بچنے کے لیے تین حراموں میں پڑھ رہے ہو۔ تو پھر ابن تیمیہ صاحب نے تحقیق بیان کی تھی کہ بھائی اب انف از انف، اب یہ قانون نہیں جاری ہو سکتا، اب الٹ ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، اللہ نے کیسا قرآن کا حکم بیان کیا ہے، اور مزید جو حرام میں پڑھ رہے ہیں حلالے کے چکروں میں یا فلاں چکروں میں، ان سب کا دروازہ بند کیا جائے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حلالہ والا جو کہہ رہے ہیں نا، یہ کیسا دوغلا پن ہے طارق مسعود کا، اور اس طرح سے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کا دوغلا پن ذرا دیکھیں، اور دوہرا معیار، ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عمر فاروق خلفائے راشدین میں سے ہیں اور خلفائے راشدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح کہتے ہیں نا؟ جی۔ دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان بھی سنتے چلے جائیں، یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان حدثنا شعبہ عن الأعمش عن المسیب بن رافع عن قبیصة بن جابر الاسدی قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لا اوتى بمحلل او محلل له الا رجمته۔ قبیصہ بن جابر الاسدی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس جو بھی حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے وہ لایا گیا تو میں اسے رجم کر دوں گا۔ یہ جتنے فتویٰ دینے والے ہیں حلالہ کا، ان کو بھی کوٹنا چاہیے، ان کو بھی، اس لیے کہ یہ حرامہ کا سینٹر کھولے ہوئے ہیں۔ کس کا؟ حرامہ کا سینٹر کھولے ہوئے، اور اس کی تائید کر رہے ہیں جو لوگ۔ آج جو غیر مسلموں کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے وہ اس حلالہ کی وجہ سے تو مل رہا ہے نا۔ جی جی بالکل۔ اب ان غیر مسلموں کو کون سمجھانے جائے کہ میرے بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو رجم کرنے کی بات کرتے ہیں اور تم اسلام کی طرف حلالہ کو منسوخ کرتے ہو، اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ حرامہ ہے، حرامہ۔ ایک ایک آدمی 300 عورتوں سے حلالہ کیا ہے۔ بھیونڈی میں، بھیونڈی بامبے کے پاس ہے،